اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ یونس کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان بسم اللہ سمیت یہ 110 آیات پہ مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ یونس میں ٹوٹل 23 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، جن میں چند کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت، سورج چاند کے بروج و منازل، جنت کی تعریف، انسان کی حالت، کفار کی انوکھی فرمائش، بت نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، دنیا مقام عبرت ہے، قیامت کے روز گنہگاروں کے چہرے سیاہ ہوں گے، آگے پھر فرماتے ہیں قیامت کے روز مشرکوں کے معبود الگ ہوں گے، قرآن شفا ہے، خدا کو ذرہ ذرہ کی خبر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی۔ جہاں تک ہم اس کی فضائل کی طرف بڑھتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الینس فی کل شہرین او ثلاثہ، فرماتے ہیں اگر کوئی انسان ہر 2 مہینے کے بعد یا ہر 3 مہینے کے بعد سورہ مبارکہ یونس کی تلاوت کرے، لم یخف علیہ ان یکون من الجاہلین، فرماتے ہیں اسے کوئی خوف نہیں ہے کہ اس کا شمار جاہلین میں ہو، یعنی اس کا شمار جہلاء میں نہیں ہوگا، علماء میں ہوگا۔ وَقَانَ یوم القیامت من المقربین، اور قیامت کے دن وہ بارگاہ خداوندی میں مقربین میں شمار ہوگا کہ جو خدا کے قرب میں شامل ہوں گے، خدا مند متعال کے زیادہ قریب ہوں گے۔ آگے حدیث نبوی ہے، سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ یونس کی تلاوت کرے گا، اسے امت یونس کے جتنے افراد ہیں اور فرعون کا لشکر اور فرعون کے جتنے خاص چاہنے والے ہیں، ان تمام کو جمع کیا جائے تو اس سے 10 گنا زیادہ خداوند متعال اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کے نامہ اعمال میں اجر عطا فرمائے گا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ جہاں چند صورتیں اور ہیں، ان میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ جن کا آغاز حروف مقطعات میں سے ہو رہا ہے، اور اس میں الف لام را کا تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ان اللہ الرؤوف، خدا فرماتے ہیں میں شفیق اللہ ہوں۔ آگے تفسیر علی ابن ابراہیم میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ الف لام را کا تعلق اسم اعظم سے ہے۔ اگر کوئی رسول یا امام، فرماتے ہیں اس کو جوڑ کے دعا مانگے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جب ہم عملیات کی طرف آتے ہیں تو عملیات میں 5 چیزوں کا تذکرہ کرنا انتہائی اہم ترین ہے۔ پہلی چیز فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گھر میں قصوروار ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی قصور کسی سے ہو گیا ہے اور کوئی اس کو مان نہیں رہا، قبول نہیں کر رہا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کو لکھ کر نیچے ان افراد کے نام لکھ کر گھر میں رکھے تو جس کا قصور ہوگا وہ شخص ظاہر ہو جائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سورہ مبارکہ یونس کو 21 مرتبہ پڑھے تو وہ دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہوگا، دشمن کے مقابلے میں وہ فتح پائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 13 بار پڑھے تو اگر مشکل ہے تو بوسیلہ 4 معصومین، بوسیلہ نبی اور آل نبی اس کی مشکل آسان ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ اگر کوئی مشک، زعفران اور گلاب سے لکھ کر آسیب زدہ کے گلے میں، یعنی جس کے اوپر کوئی جنات کا سایہ ہو اور اس کے اوپر کوئی دورہ پڑتا ہو یا جنات کی وجہ سے وہ انسان ڈسٹرب ہو، پریشان ہو، تو یہ سورہ یونس زعفران سے، مشک سے، گلاب سے لکھ کر فرماتے ہیں کہ اس انسان کے گلے میں ڈالیں تو آسیب اس سے دور ہو جائے گا۔ اور عملیات کے اعتبار سے اس میں ایک اہم ترین چیز جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی چیز چوری ہو جائے، آج کل ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور چوری ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں چلتا کہ گھر والوں نے اٹھائی ہے، باہر والوں نے اٹھائی ہے، تو یہاں اس سورہ یونس کے حوالے سے عملیات میں یہ ہے کہ اگر چور کا پتہ نہ چل رہا ہو کہ ایک چیز کس نے چوری کی ہے، تو کہتے ہیں کہ سورہ مبارکہ یونس کو لکھیں، نیچے جن افراد کے اوپر شبہ ہے، یعنی جن افراد کے اوپر شک ہے کہ یہ افراد ملوث ہو سکتے ہیں، نیچے ان کے نام لکھیں، اس تعویذ کو لکھ کر پانی میں ڈالیں، اس کا پانی بنا کے اس سے آٹا کو گوندھا جائے، آٹا گوندھنے کے بعد اس سے روٹیاں بنائی جائیں، اور وہ جتنے شک شدہ افراد ہیں یعنی جن کے اوپر اشتباہ ہے ان کو وہ کھانا کھلایا جائے۔ تو یہاں 2 چیزیں ہیں، یا تو چور کے گلے میں لقمہ اٹک جائے گا، یا اگر لقمہ نیچے اتر بھی گیا تو اس کے پیٹ میں ایسی کیفیت ہوگی کہ جب تک وہ اپنی چوری بتائے گا نہیں اسے سکون نہیں ملے گا۔